السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، یہ آپ اسکرین پہ ایک فوٹو دیکھ رہے ہوں گے، ایک لیڈی کا فوٹو ہے۔ یہ مجھے ہمارے ایک عزیز دوست نے مجھے سینڈ کیا ہے۔ اس کے متعلق آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ امید ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی مفید اور اچھی ویڈیو یہ ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھنے لگے ہیں، لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھتے ہیں اور فطرت سے ہٹتے ہیں، فطرت سے بغاوت کرتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے فطرت سے بغاوت نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں فطرت سے بغاوت نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی کی جتنی حدیثیں آپ پڑھ لیجئے، کہیں بھی فطرت سے بغاوت نہیں ہے۔ عین اسلام جو ہے عین فطرت کے مطابق مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ فطرت کیا چیز ہے؟ نیچرلی چیز کیا چیز ہے؟ نیچرلی چیز یہ ہے، فطرت یہ چیز ہوتی ہے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں محبت رکھی ہے۔ کوئی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوسرا انسان محبت کرے، کوئی انسان مجھ سے مسکرا کے گفتگو کرے۔ مسکرانا دوسرے کا اچھا لگتا ہے، دوسرے کا مسکرانا انسان کو بھاتا ہے اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے مجھ سے کوئی دو لفظ میٹھے کوئی بول لے، تو یہ انسان کی فطرت میں ہے محبت۔ لیکن یہ فطرت جو تو محبت ہے، لیکن یہ دنیا کی جو عوارضات ہوتی ہیں، دنیا کی جو سامان ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ محبت انسان ختم کر لیتا ہے اور نفرت میں بدل لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت سے اگر بغاوت کی جائے گی تو انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور جو انسان فطرت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقیاں ہی ترقیاں نصیب فرما دے گا، عروج و ارتقاء کی منزلیں اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب فطرت کیا ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کو یہ فوٹو دکھایا، اس کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے، بہت ہی اہم اس مدعے پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ فطرت یہ ہے کہ جب تک ہم دیندار انسان کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، دیندار انسان سے ملاقات نہیں کریں گے، دینداروں کے یہاں پر ہم رشتہ داری نہیں کریں گے اور دینداروں سے ہم اپنا کانٹیکٹ نہیں بنائیں گے، ہمیں زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میری بات پہ آپ توجہ کیجئے اور اس پہ غور سے سمجھیے اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کیجئے، موجزن کیجئے۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ المیہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک انسان کو دیکھا بہت بڑا وہ امیر ہے اور بہت رئیس انسان ہے، اس کی لگژری گاڑیاں ہیں، اس کے پاس جو ہے محلات ہیں، مکانات ہیں، کیش بہت ہے، بینک بیلنس بہت ہے اس کا، تو اس کی صرف ناک نقشہ اچھا ہے اور پیسہ ہے، بس یہ چیز دیکھتے ہیں، اپنی خوبصورت بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی زندگی کی سیرت کیا ہے۔ اس کی سیرت نہیں دیکھتے، اس کا کردار نہیں دیکھتے، اس کا کریکٹر نہیں دیکھتے۔ مالدار ہے، کہاں چلے گا، چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، چرسی ہو، گٹکا خور ہو، تو یہ چیز نہیں دیکھتے، مالدار ہے چلے گا۔ لیکن یاد رکھنا میری بات، اس انسان سے شادی تو کر دیتے ہیں والدین، لیکن وہ دکھنے میں تو انسان ہے، لیکن اس کے اندر حیوان ہے، اس کے اندر جو ہے ایک جانور، یعنی کہ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے دن ایسی واردات، ایسی خبریں اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں، ایسی خبریں جیسے کہ ابھی آپ نے فوٹو دیکھا، اللہ اکبر، دل سینہ ہل گیا کہ اس بچی کا چہرہ کتنا زخمی ہے۔ اب جیسے والدین شادی کر دیتے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، چرسی ہے، مالدار دیکھ کے شادی کر دی اپنی بچی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے بعد جو ہے صرف 2 سے 3 مہینے نہیں گزرتے ہیں، 2 سے 3 مہینے کہ اب خبریں یہ آتی ہیں کہ وہی شوہر، وہی لڑکا جس کے ساتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا تھا، اب وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا، اس کے جو رائٹس ہیں، رائٹس اس کے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے حقوق کی پاسداری نہیں رکھ رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر میں خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر باہر کی بازاری عورتوں سے دل لگاتا ہے،
کس وجہ سے؟ کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا. آپ نے صرف مال دیکھا تھا، آپ نے صرف مالی پوزیشن دیکھی تھی، آپ نے گھر دیکھا تھا، آپ نے جو ہے اس کی گاڑیاں دیکھی تھی، لیکن تم نے اس کا کردار نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر. بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر 50,000 روپے سیلری والا انسان ہے، 1,00,000 روپے سیلری اگر کسی کی ہے، تو اس کو تو بڑی آسانی سے اپنی بچی کا رشتہ ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. چاہے اس کا کریکٹر کتنا ہی گندا ہو، کتنا ہی وہ گناہوں میں لت پت ہو، لیکن دوسری طرف ایک بچہ ہے جس نے عالم کورس کیا ہے، جو مفتی بن گیا ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو مفتی اسلام ہے، اللہ اکبر، اس کو جو ہے یہ قوم جو ہے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ وہ نبی کی حدیث سے پڑھا ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی عالم دین نے یا پھر کسی دیندار لڑکے نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو؟ کبھی آپ نے سنا کسی حافظ صاحب نے، مفتی صاحب نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ جو علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام، یہ نبی کی حدیث سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اپنی بیویوں کو ان کے حق ادا کرتے ہیں اور کبھی ان کو ستاتے نہیں ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ جو ہے ان کے اوپر رحم کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ فطرت یہ ہے، نیچرلی چیز یہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے. عورت کمزور ہے، عورت ناقص العقل ہے، عورت ناقص دین ہے، عورت جو ہے وہ کمزور و ناتوا ہے، مرد جو ہے حاکم ہے، مرد جو ہے طاقتور ہے. تو فطرت یہ ہے کہ عورت پر رحم کھایا جائے. اگر اس کی کچھ غلطیاں ہیں آپ کے سامنے، غلطیاں، تو ان کو اوپر پردہ ڈال کے اس کی کچھ اچھائیاں آپ دیکھیے. اگر ایک جگہ اس کی غلطیاں نظر آ رہی ہیں ایک طرف، تو دوسری طرف اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہوں گی، جو آپ کے دل کو جو ہے ایک قرار پہنچاتی ہوں گی، جس سے آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہوں گے. لیکن یہ سمجھے گا وہی جو نبی کی حدیث پڑھا ہوا ہوگا، اور نبی کی حدیث وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے جو علماء کرام، مفتیان نظام کی خدمت میں بیٹھتا ہے، ان کی صحبتیں اٹھاتا ہے. تو جب تک یہ قوم جو ہے کسی دیندار کسی عالم دین یا مفتی یہ اسلام یا پھر دیندار لڑکا دیکھ کر اور اس کو تلاش کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دے گی، یہ قوم اور ان کے ساتھ دیندار لڑکوں کے ساتھ، دیندار بچوں کے ساتھ، یا اپنے بچوں کا دیندار بچیوں کے ساتھ رشتہ نہیں کرو گے، جب تک جو ہے یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتی ہے، کبھی بھی انہیں خوشی میسر نہیں ہو سکتی ہے، یہ خوشحال نہیں رہ سکتے ہیں. پتہ چلا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دین والے کو ترجیح دو. لڑکا ہو، دیندار ہو، اس کو تم ترجیح دو، اس کو تم زیادہ فوقیت دو. چاہے زیادہ مال اس کے پاس نہیں ہے لیکن دین تو اس کے پاس ہے. لڑکی ہے، دین والی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزہ رکھتی ہے، اگرچہ زیادہ مال نہیں ملے گا، مت دیکھو لڑکی اچھی ہے، دیندار ہے، تو رشتہ کر لو. بہت پیارا رشتہ ہے یہ، بہت پیارا رشتہ ہے. تو جب تک یہ قوم ان چیزوں کو نہیں سمجھے گی تو ایسی وارداتیں ہوتی رہیں گی، جیسے کہ ابھی آپ نے اسکرین پہ فوٹو دیکھا تھا. ادھر تو دل بھر کے آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر آگے بڑھیے. ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعی بزرگ، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ واقعہ مکمل سنے بغیر مت جانا. دیکھیے ذرا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابع بزرگ ہیں، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، اور بہت اللہ اس کے رسول کا عشق ان کے دل میں موجزن تھا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بیٹی تھی، حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، تہجد گزار، پابند شریعت، سیرت و صورت میں بہت ہی لاجواب. ان کی بیٹی کا رشتہ جو ہے اس زمانے کے بادشاہ خلیفہ عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے رشتہ کا پیغام بھیجا. اس کی شدید آرزو تھی کہ میرا بیٹا جو ہے ولید، اس کے نکاح میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی آ جائے. وہ شدید آرزو رکھتا تھا اس چیز کی. اللہ کو جب اس نے پیغام پہنچایا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عبد الملک، خلیفہ عبد الملک کا جو بیٹا ہے وہ شرابی ہے، وہ گناہگار ہے، دنیا دار ہے. میری بیٹی جو ہے اس کی آخرت عاقبت اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی. نہیں دی.
खलीफा ने जोर डाला, बादशाह था, सोचो जरा सोचो, बादशाह का रिश्ता आया है, बादशाह के बेटे का रिश्ता किसी के घर आ जाए वो तो फूल नहीं समाएगा, वो तो अपनी बेटी दे देगा, लेकिन वो खलीफा बादशाह का रिश्ता आया है उनके घर पे। लेकिन आपने देखा कि इस बादशाह का रिश्ता बेशक है, लेकिन बेटा जो है वो दुनियादार है, दीनदार नहीं है, मना कर दिया उन्होंने। खलीफा ने दबाव डाला, बहुत ज्यादा दबाव डाला, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, मुसीबतों के पहाड़ को बर्दाश्त कर लिया, कोड़े बरसाए गए, बर्दाश्त कर लिया। अपनी बेटी का हाथ जो है दुनियादार और फासिक व फाजिर के हाथ में नहीं दिया। अल्लाह अकबर। खलीफा जब मायूस हो गया, एक दिन हजरत दर्स दे रहे थे, यानी कि पढ़ा रहे थे, दरसगाह के अंदर लेसन दे रहे थे, सबक दे रहे थे। इतने में आपके एक 3 दिन के बाद एक शागिर्द आए, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही अच्छे, जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का इश्क मौजज़न था। इनका नाम था सैयदना अबू वदाअ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। अबू वदाअ नाम याद रखिए। तो हजरत सईद बिन मुसैयब ने फरमाया कि 3 दिन के बाद आप क्यों आए? कहा हुजूर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करना पड़ता है, उनकी देखभाली करना पड़ती है और सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं 3 दिन गायब रहा और मुझे ताखिर से आना पड़ा। आपने फरमाया तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? मुझे बता देते, मैं उसके गुस्ल का और उसके कफन का इंतज़ाम कर लेता हूँ, मैं उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करता। कहा हुजूर आप मसरूफ़ आदमी हैं, मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाहु अकबर। ज़रा तवज्जो फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया दूसरी शादी करने का इरादा है? कहा हुजूर मैं तो बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मुफलिस हूँ, मुझे कौन जो है अपनी बेटी देगा? अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया बेटे अगर मेरा इरादा ये है कि मैं तुम्हें अपनी फर्जंदी में कबूल कर लूँ, सुभान अल्लाह, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूँ, कि जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा माल भी नहीं है उसके पास, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी, जिसका रिश्ता बादशाह के बेटे के साथ आया था, लेकिन वो अपनी बेटी जो है एक मुफलिस और गरीब इंसान को देना चाहते हैं, क्योंकि वो दीनदार है, उसके दिल में इश्क रसूल है, उसके निगाहों के सामने आखिरत है, उसे अल्लाह ताला के बारगाह में पेश होना है। सुभान अल्लाह। वो समझ गए थे कि नस्ल अच्छी हो जाएगी अगर इसके साथ निकाह हो गया तो। अब जो है निकाह का इंतज़ाम होने लगा। चंद लोगों को इकट्ठा किया, चंद गवाहों की मौजूदगी में, सिर्फ 3 या 4 दिरहम की खजूरों पर और शहद के शरबत पर हजरत सईद बिन मुसैयब ने अपनी दीनदार आलिमा हाफिजा बेटी का निकाह जो है हजरत अबू वदाअ आशिक रसूल के साथ कर दिया। सुभान अल्लाह। निकाह कर दिया। अब वो चले गए, खुशी खुशी जाके माँ को खुशखबरी सुनाई, का माँ मेरा निकाह कर दिया हजरत सईद बिन मुसैयब ने अपनी बेटी के साथ, जिसका रिश्ता अमीरुल मोमिनीन खलीफा अब्दुल मलिक के यहाँ से आया था। बड़ा खुश नसीब हूँ। हजरत अबू वदाअ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जो है इंतज़ाम करने लगी, इंतज़ाम इंसराम। लेकिन अभी रात आई, जैसे ही शाम हुई, सूरज जब ढल गया, हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह जो है अपनी बेटी को लेके उनके घर पे आए। आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला। कहा कौन? मन दक्कल बाप। किसने दरवाज़ा खटखटाया? कहा मैं सईद बिन मुसैयब हूँ। का कैसे आना हुआ हुजूर? आप क्यों आ गए? मैं आ जाता। कहा ये मेरे हाथ में, ये मेरी बाजू में मेरी बेटी है, वो तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी वाइफ है। मैंने सोचा जब तुम्हारे साथ निकाह हो गया तो इसको घर पर रखना मुनासिब नहीं, अब ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसको अपने साथ रखो। उनके साथ उनकी बीवी को छोड़ के हज़रत सईद बिन मुसैयब वहाँ से वापस चले गए। सुभान अल्लाह। अंदाज़ा लगाए नाज़रीन, गौर करिए ज़रा। बादशाह का रिश्ता आया, लेकिन वो दुनियादार था, वो शराबी था, वो ज़ानी था, नहीं दी अपनी बेटी। आज भी अगर हम ये अपना इरादा बना लें कि अगर कोई इंसान दीनदार है, नेक है, परहेजगार है, अगरचे उसकी सैलरी कम है, अगरचे वो कम कमाता है, महीने का माहाना तनख्वाह उसकी कम है, लेकिन दीनदार है, तो आपकी बेटी की ज़िंदगी संवार देगा आखिरत में। यानी 2 जब नेक लोग मिल जाते हैं तो जन्नत जाने का रास्ता आसान हो जाता है। तो मेरा बताने का आखिरी मैसेज यही है कि दुनियादार और जो हैवान होते हैं अंदर से, उनको हम अपनी बच्चियां दे के फांस देते हैं, वो बिलखती रहती हैं, रोती रहती हैं और मार बर्दाश्त करती रहती हैं। और जो लोग दीनदार को तरजीह देते हैं, दीनदार पसंद करते हैं, उनकी बेटियों के घर हमेशा बसे हुए रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के अहकाम पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल सैयद आसिम ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।